السلام علیکم، پروگرام درویش دی دنیا کے ساتھ میں ہوں فاطمہ وسیم، اور ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں عبداللہ بھٹی صاحب، جو کہ روحانی اسکالر بھی ہیں، اسٹرالوجر بھی ہیں اور پامسٹ بھی ہیں، اور ان کے بتائے ہوئے ہر پرابلم کے سلیوشن کے بعد میرا نہیں خیال ہمارے گھروں میں کوئی بھی مسئلہ رہتا ہوگا۔ تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ٹاپک یہ ہے کہ استغفر اللہ، ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کرتے ہیں، استغفار بھی پڑھتے ہیں، اور اس کو پڑھنے سے، استغفار کرنے سے ہمارے کتنے فائدے ہو سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سے ہم لوگ کیا کیا مانگ سکتے ہیں، یہ سب کچھ آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے اور پوچھیں گے سر سے۔ سر السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میری بیٹی کیسی ہے؟ میں الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ سر استغفر اللہ کا لغوی معنی اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ استغفر اللہ کے جو سمپل سادہ لفظ ہے، اللہ سے معافی مانگنا، اللہ سے استغفار کرنا، اللہ کے سامنے اپنی غلطیوں کا اقرار کرنا، نادم ہونا۔ تو ہمارے معاشرے میں، ہمارے سوسائٹی میں ہمارے خواتین و حضرات ہیں، وہ استغفر اللہ کا وہ امپورٹنس، وہ اہمیت، وہ شان، وہ جو اس کی اہمیت ہے وہ نہیں دیتے جو اس کی ہے۔ مثلا میں اپنی گفتگو کا آغاز امام احمد بن حنبل کے ایک چھوٹے سے واقعے سے کروں گا کہ امام احمد بن حنبل جو ہمارے 4 ائمہ بڑے ہیں، جنہوں نے مسند احمد بھی لکھی ہے، بہت بڑا نام ہے، بہت بڑی شان ہے ان کی، ان کا تقویٰ، ان کا عاجزی، ان کا علم و عرفت بہت زیادہ تھا ان کا۔ ساری زندگی جو وقت کے بادشاہ تھے وہ ان کو دعوت دیتے رہے، کبھی چیف جسٹس، کبھی کسی کو دیکھی، لیکن انہوں نے کبھی قبول نہیں کیا۔ ایک دفعہ نا لوگ ان سے ملنے کے لیے، ان کے پاس جانے کے لیے قطاروں میں کھڑے ہوتے تھے، مہینوں انتظار کرتے تھے کہ ہمیں امام احمد بن حنبل سے ملاقات ہو، ان کا دیدار ہو، ان کے ہم پاس بیٹھ سکے۔ تو آپ حیران ہو جائیں گے، ایک دفعہ امام احمد بن حنبل کسی دن ساتھ کچھ دور نہ کسی گاؤں میں ان کو کوئی کام تھا تو وہاں پہ گئے، تو انہوں نے احتیاط کی کہ مجھے لوگ پہچان نہ لیں۔ وہ سادگی میں، سادے کپڑوں میں، بڑی معصومیت کے ساتھ وہاں پہ گئے، تو ان کا واقعہ انہوں نے جان کے نہیں اس شہر والوں کو بتایا تھا کہ میں یہاں پہ آ رہا ہوں۔ جب وہاں پہ گئے تو وہاں نے ایک مسجد میں انہوں نے قیام کیا، تو لوگ نہیں جانتے تھے کہ یہ امام احمد بن حنبل ہے۔ تو وہاں پہ جو مسجد میں سو رہے تھے نا، وہاں پہ جو متولی تھا یا خادم تھا، اس نے آ کے نا فوری طور پہ نا ان کو اٹھایا کہ تم کیا کر رہے ہو، اٹھ جاؤ یہاں سے۔ امام احمد بن حنبل، اللہ کی اتنی شان، اتنا مقام، اتنا ان کا اٹھ جاؤ یہاں سے۔ وہ امام احمد بن حنبل نے بتایا نہیں کہ میں امام احمد بن حنبل ہوں، اٹھ کے نا سیڑھیوں پہ بیٹھ گئے۔ وہ خادم پھر آ گیا پیچھے کہ تم یہاں بیٹھ کے اٹھو یہاں سے، تمہیں میں نے روکا تھا، تم کیوں یہاں بیٹھ گئے ہو؟ آپ نے کہا کہ بھیا تھوڑا میں آرام کرنا چاہتا ہوں، بیٹھنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، اٹھو یہاں سے۔ وہ وہاں سے بھی یہ جب وہ اس کو اٹھا رہے تھے نا، تو وہاں پہ سامنے ایک نان بھائی تھا، ایک بیکری والا تھا جو نان بناتا تھا۔ وہ یہ منظر دیکھ رہا تھا، اس نے دیکھا کہ کوئی سادہ سا معصوم بزرگ آدمی ہے، پرانے کپڑوں میں ہے، تو یہ مسجد کا خادم ان کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے۔ وہ آ کے انہیں کہتا ہے کہ کیا بات ہو؟ کہتا ہے کہ یہ نا ان کو میں نے مسجد سے نکالا ہے، یہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو وہ جو نان بھائی تھا احمد بن حنبل سے کہنے لگے کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتا ہے آپ آئے میری نا دکان پہ آپ آ جائیں۔ امام احمد بن حنبل جب دکان پہ جاتے ہیں تو دکان پہ جا کے نا بیٹھتے ہیں، تو جو نان بھائی تھا نا دکان کا مالک، وہ کچھ تسبیح کر رہا ہوتا تھا۔ تو آپ اس سے پوچھتے تم کیا پڑھ رہے ہو؟ وہ کہتا میں استغفار کر رہا ہوں، میں استغفر اللہ کر رہا ہوں۔ تو کہتے تو استغفر اللہ کر رہے ہو، کس لیے کر رہے ہو؟ وہ کہتے جی میرا ایک ڈریم ہے، میرا ایک خواب ہے، میرا ایک بڑے عرصے سے خواہش ہے، وہ پوری ہو جائے۔ میری خواہش ہے میں کسی نہ کسی طرح سے نا امام احمد بن حنبل کو دیکھ لوں، ان کے پاس بیٹھ جاؤں، ان سے ملاقات کر لوں۔ تو میں کئی دفعہ کوشش کی، میری ملاقات ان سے نہیں ہوئی، لیکن میں نے اس نیت سے یہ استغفار پڑھتا ہوں کہ اللہ میں میری کوئی غلطی کوتاہی مجھے معاف فرما، اور مجھے کسی دن امام احمد بن حنبل سے ملاقات کرا دے۔ تو امام احمد بن حنبل مسکرائے، آنکھوں میں آنسو، اور کہا تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے، میں ہی امام احمد بن حنبل ہوں، اور دیکھو رب کا سسٹم، رب کا نظام۔ تم پڑھ رہے تھے، لوگ ترستے ہیں میرے پاس آنے کو، میرا دیدار کرنے کو، میرے ملاقات کرنے کو، رب نے کس طرح سسٹم بنایا کہ میں تمہاری دکان کے اندر آ گیا ہوں۔ آگے ہم استغفار پہ اور بھی بات کریں گے۔ یہ استغفار کے یہ معنی کہ اللہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ اللہ اکثر کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی بندہ نماز پڑھے، حج دے، زکوٰۃ دے، عمرے دے، چیٹیاں کرے، سخات دے، اس کے بدلے میں اگر استغفار کرے تو اللہ ہر چیز رد کر دیتا ہے، صرف استغفار کو قبول کرتا ہے۔ یعنی کہ استغفار کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ کی جب کوئی بندہ محبوب اللہ کے حضور جا کے گناہوں کا تائب ہوتا ہے، معافی مانگتا ہے، تو اللہ راضی ہو کے معاف بھی کرتا ہے اور اس کے مسئلے بھی حل کرتا ہے۔ ٹھیک ہے سر، قرآن و حدیث کی روشنی میں استغفار کی اہمیت کیا ہے؟ بیٹا یہاں پہ نا بہت سارے لوگ نا جب کہتے ہیں نا کہ استغفار ہے کیا، اس کی معنی کیا ہے، اس کی طاقت کیا ہے، تو میں اکثر لوگ یہاں پہ نا ہر بندے کو مشکل آئی کہ میرے رزق نہیں ہے، میرے پیسے نہیں ہے، میری مال نہیں ہے، میرا اولاد نہیں ہے، میرے پاس کچھ ہے نہیں۔ ہر بندہ اپنی رزق کی تنگی کا شکار ہوتا ہے۔ اللہ نے بڑا خوبصورت فارمولہ دے دیا۔ میں کہا اللہ جو قرآن پاک میں کہہ گئے نا وہ 100 بڑا 100 سچ ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے، حضرت سورہ نوح میں فرماتے ہیں کہ اے نوح علیہ السلام تم سارے استغفار کرو۔ جب بیٹا آپ نے اہمیت پوچھی ہے، استغفر اللہ کرو، استغفار کرو۔ جب استغفار کرو گے تو میں آسمان سے بارشیں برساؤں گا۔ پہلے زمانے میں اکنامک کا، معاش کا، مالی حالات کا تعلق سارا بارشوں سے تھا۔ بارشیں آتی تھی، فصلیں ہوتی تھی، فصلیں آتی تھی، شادیاں ہوتی تھی، بچے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نوح استغفار کرو، جب تم استغفار کرو گے
تو میں آسمان سے بارشیں برساؤں گا, تمہاری نہریں چلیں گی, تمہارے باغات چلیں گے, باغات میں تمہارے پھل آئیں گے, اس بارش کے صدقے تمہارے مال اور اموال میں برکت پڑے گی, یعنی تمہارے بچوں میں بھی اضافہ ہوگا, اس میں پڑے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے فارمولہ یہ دے دیا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے رزق آ جائیں, پیسے آ جائیں, ہم سوکھے ہو جائیں, ہر چیز ہمارے پاس فراوانی کے ساتھ, تو اللہ تعالیٰ نے فارمولہ بڑا خوبصورت دے دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے آج تک سچ ہوا کہ اگر تم چاہتے ہو نا کہ تمہارے پیسے آئیں, رزق آئے, دولت آئے, ارب پتی بنو, کروڑ پتی بنو, تو اس کا ایک ہی فارمولہ ہے, استغفار کرو. تو سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے واضح بتا دیا ہے, اگر آپ میرے سے اولاد مانگتے ہو, رزق مانگتے ہو, پیسے مانگتے ہو, نوکری مانگتے ہو, بیماری مانگتے ہو, خوشحالی مانگتے ہو, اس کا ایک ہی طریقہ ہے, استغفار کرو. کیا استغفار میں اس میں عزم چھپا ہوا ہے؟ اس حوالے سے علماء کی کیا رائے ہے؟ بڑی اچھی بات ہے. یہ بڑی لمبی بحث ہوتی ہے بعض کا تمہاری سسٹم میں کہ اس میں عزم ہے کیا. یہ کوشچن پہلے یہ آئے گا, اس میں عزم آقا کریم نے فرمایا ہے. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت مجسم آقا کریم سرور دو جہاں گزر رہے تھے, صحابہ کرام کچھ پڑھ رہے تھے, تو آپ ان کے پاس ٹھہرے کہتے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ ان کے یا رسول اللہ ہم یہ پڑھ رہے ہیں, یہ پڑھ رہے ہیں, یہ. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ کوئی اللہ کا قسم ایسا ہے کہ جس کے پڑھنے سے اللہ فوری دعائیں قبول کرتا ہے, یعنی کہ ایک ایسا اسم جس کا واسطہ دے کے جس کو پڑھنے کا اگر آپ پڑھتے تو اس کا فوری دعا قبول ہوتی ہے. ایک بات. دوسرا ہمیں جو اس میں اعظم کا ذکر ملتا ہے نا, قرآن پاک میں بھی آتا ہے اور ویسے بھی آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی, شاندار حکومت تھی. حکومت شاندار تھی, اس پرندوں پہ, جانوروں پہ, ہواؤں پہ, سمندروں پہ اور پانیوں پہ, اور ایون کہ جنات پہ بھی حکومت تھی. ایک دن ان کا بازار لگا, بازار کہہ رہا ہوں, ان کا جو دربار لگا ہوتا ہے, دربار میں سارے لوگ موجود ہوتے تھے, اور ان کو اللہ نے اتنی عظیم الشان سلطنت حکومت دی تھی کہ پرندے بھی ان کے غلاموں میں شامل تھے, پرندے بھی وہاں موجود ہوتے تھے. جب اب اچانک آپ دیکھتے کہ ہدہد وہاں پہ نہیں ہے, تو حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہدہد کدھر ہے؟ وہ کہتے ہیں وہ 2-3 دن سے غائب ہے, وہ نظر نہیں آ رہا. تو سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں اگر ہدہد جب واپس آئے گا, اگر اس نے واپس آ کے اپنی غیر حاضری کی مجھے معقول وجہ نہ بتائی تو میں اس کو ذبح کر دوں گا. اگلے دن یا دوسرے تیسرے دن ہدہد جب آ جاتا ہے, اس میں اعظم کا جب پہلی دفعہ ہمیں ذکر اس کا ملتا ہے پوری تفسیروں میں ہر جگہ پہ, تو ہدہد آ کے کہتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام غصے میں فرماتے ہیں کہ تم کہاں تھے, تم غائب تھے, تمہیں پتہ نہیں کہ بادشاہ کے دربار میں تمہاری ڈیوٹی ہے اور تم سیرے کرتے پھر رہے ہوئے. حضور کہتا ہے کہ اے میرے بادشاہ, میرے سلطنت, میں نے ایک ایسی جگہ پہ گیا کہ جہاں پہ ایک عظیم و شان سلطنت ہے اور ایک خوبصورت ملکہ ہے جس کا نام بلقیس ہے. میں یمن کے علاقے میں گیا اور اس کی جو میں نے وہاں پہ حیرت دیکھی, اس کا عظیم و شان تخت ہے, لہیم شلیم, دنیا میں اس تخت کی نظیر نہیں ملتی, ہیرے جواہرات, سونا چاندی لگے ہوئے اس پہ, لیکن اس میں ایک پریشانی والی بات ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کیا پریشانی ہے؟ کہتے وہ آگ کی پوجا کرتے ہیں, وہ خدا کی پوجا نہیں کرتی. وہ ملکہ اور اس کے رہنے والے آگ کی پوجا کرتے ہیں, لہٰذا وہ نا شرکیہ لوگ ہیں. تو حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کو پیغام بھیجو جا کے کہ وہ فوری طور پہ آگ کی پوجا چھوڑے, شیطان کی پوجا چھوڑے اور خدا کی پرستش, خدا کی بات کی طرف آئے. اور جب وہ جاتی تو ملکہ کیا کرتی ہے؟ ملکہ کچھ نہ طائف بھیجتی ہے. ملکہ کو پتہ چل جاتا ہے یہ بڑا عظیم بادشاہ ہے, تو میں اس کے خلاف مخالفت یا پنگا نہیں لے سکتی. جو طائف بھیجتی تو سلیمان علیہ السلام دوبارہ پھر پیغام بھیجتے کہ تمہیں ایک ہی حکم ہے کہ فوری طور پہ میرے دربار میں حاضر ہو جاؤ. آج جو کہتے دربار میرے حاضر ہو جاؤ, تو ملکہ کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ بڑا عظیم بادشاہ, ملکہ تیاری کرتی ہے, آنا شروع کرتی ہے. اب سلیمان علیہ السلام نا اس ملکہ کو ایک سرپرائز دینا چاہتے ہیں, حیران کرنا چاہتے ہیں. سلیمان علیہ السلام اپنے درباریوں سے کہتے ہیں کہ ہدہد بڑی تعریف کرتا ہے اس کے جو تخت ہے اور تاج ہے جہاں وہ بیٹھتی ہے, وہ اسٹیج کرسی جو اس کی ہے جہاں وہ بیٹھ کے پوری دنیا کو متاثر کرتی ہے, تو کوئی ہے میرا بندہ جو اس کے آنے سے پہلے وہ تخت یہاں آ جائے. تو وہاں پہ ایک بڑا لہیم شلیم جن کھڑا ہوتا ہے, کہتا ہے اے میرے بادشاہ کہ آپ کی آج کی نشست جو ہے نا, حالانکہ یہ جو سفر ہے نا یمن سے فلسطین کا, یہ 2-3 ہزار کلومیٹر ہے اور کئی دن لگتے ہوں گے, اس وقت سواریاں اور تھی. وہ سفر جب چل پڑتی ہے اور چلنے سے پہلے وہ کیا کرتی کہ اپنے اس تخت کو, اس ستارے, سورج, چاند, ستارے, ہیرے جواہرات لگے کو نا کمروں میں بند کر دیتی. اسے پتہ ہوتا ہے یہ میری سب سے قیمتی چیز ہے, وہ تالے لگا کے آتی ہے. تو جن کہتا ہے کہ آپ کی شام کی نشست ہونے سے پہلے وہ تخت یہاں ہوگا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں نہیں یار یہ تو اچھی بات نہیں, کوئی اور. تو وہاں پہ آصف بن برخیہ جو تفسیروں میں نام آتا ہے وہ بیٹھا ہوتا ہے. وہ پتہ کہتا ہے بیٹا کہ آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے وہ یہاں ہوگا. وہ تخت جو 2-3 ہزار کلومیٹر یہاں سے دور ہے, اس میں کوئی گھنٹہ نہیں, کوئی دن نہیں, کوئی آدھا گھنٹہ نہیں, کوئی 15 منٹ نہیں, کوئی منٹ نہیں, آپ پلک جھپکے کے یہاں ہوگا. پھر اس نے ایسے ہی کیا کہ پلک جھپکنے کا وقت تھا وہ تخت سامنے آ گیا. تو جب تفسیروں میں ہم ذکر کرتے ہیں کہ آصف بن برخیہ اس کا نام تھا, بعض تفاسیر میں آتا ہے کہ یا حی و یا قیوم پڑھا تھا, بعض تفاسیر میں آتا ہے کہ یا ذوالجلال والاکرام پڑھا تھا. تو اس کے جب قرآن پاک میں ذکر آتا ہے کہ ہمارا وہ بندہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا, جس کے پاس خاص علم تھا, تو ہماری تاریخ میں, ہماری تصوف میں, روحانیت میں اکثر کہا جاتا ہے کہ وہ اسم جس کو پڑھیں تو قبول ہو.
اب ہمارا جو آج کا ٹاپک استغفار کی طرف آتے ہیں کہ جب کوئی انسان خلوص نیت کے ساتھ رب کے سامنے استغفار کرتا ہے، تسبیح کرتا ہے، معافی مانگتا ہے اپنے گناہوں کی، تو یقین کرے رب نہ وہ اسم اعظم اس کے لیے بن جاتے ہیں۔ اسم اعظم یہ کہتے ہیں ایسی کنجی، ایسا کوئی حربہ، ایسا کوئی نسخہ، ایسی کوئی چیز جس کے لگانے سے فوری طور پہ بند دالا کھل جائے یا فوری طور پہ مسئلہ حل ہو جائے۔ تو اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ استغفار بھی اسی طرح کی، اس میں بیٹا اس کی جہاں پہ آپ کے لیے نہیں باتتا ہوں۔ آقا کریم نے فرمایا کہ ہر روز جو انسان ہے نا، ہر روز انسان کا نا صبح سے لے کے عصر تک جو 2 فرشتے اعمال نامے لکھتے ہیں، اور عصر سے لے کے فجر تک 2 فرشتے اعمال نامے لکھتے ہیں۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جس بندے کے اعمال پہ استغفار لکھا ہوگا میں اس کو جنت دوں گا۔ اچھا، صبح سے عصر تک ہم صرف ایک بار استغفار کر لیں، اور عصر سے لے کے فجر تک صرف ایک بار کر لیں، جب رب کے سامنے قیامت کے روز ہمارے وہ اعمال نامے ڈیلی کے پرچے سامنے آئیں گے نا، آج کا، تو جس پرچے پہ لکھا ہوگا نا اس دن اس بندے نے استغفر اللہ کہا ہے، اللہ کہا کہ اس کو معاف کر دو۔ اس سے بڑی سعادت کوئی اور کائنات میں ایسا لفظ ہے ہی نہیں جہاں پہ اللہ نے یہ بخشش کر دی ہو، اللہ کی شفقت آ گئی ہو۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جس کے اعمال نامے پہ صبح سے فجر سے لے کے عصر تک پہلا ہمارے اعمال نامے لے جاتے ہیں فرشتے، عصر سے لے کے فجر تک لے جاتے ہیں، اور جب کوئی اعمال نامہ سامنے اس میں فرشتے ڈھونڈتا ہے، دیکھو اس میں استغفار تو نہیں لکھا ہوا، اگر کسی اعمال نامے میں کسی صفحے پہ پرچے پہ ہمارے لکھا ہوا استغفار تو اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ دوسری اس کی اہمیت سب سے بڑی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو محبوب خدا ہیں، جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جو نبیوں کے سردار ہیں، جو رب کے محبوب ہیں، آقا کریم روزانہ 100 دفعہ استغفار کرتے تھے۔ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے۔ کہ آپ نے جو اسم اعظم کی بات کی ہے نا، اس سے بڑا اسم اعظم کیا ہوگا کہ یہ بخشش کا سبب ہے، اور لمبا چوڑا بھی نہیں، ایک دفعہ اگر آپ پڑھ لیں، لیکن ہمیں جو آقا کریم روزانہ 100 دفعہ پڑھتے تھے اس خیال کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ۔ لیکن سر اس میں یہ بھی ہے نا کہ استغفار اور توبہ میں کیا فرق ہے؟ توبہ یہ کہ بیٹا توبہ اپنے گناہ ملتی جلتی چیز ہے کہ اپنے گناہوں پہ تائب ہونا۔ سر عام لوگ استغفار پڑھتے ہوئے کیا غلطی کرتے ہیں، چونکہ اس میں 2 چیزیں بتائی جاتی ہیں، یا آپ صرف استغفر اللہ پڑھ لیں یا استغفر اللہ رب من کل واتوب الیہ۔ ایگزیکٹلی، اب اتنا پورشن آپ نے پڑھنا ہوتا ہے، تو ایگزیکٹ وظیفہ اس چیز کا کیا ہے کہ بندہ اگر استغفر من کل ذنب واتوب الیہ وہ آتی ہے، وہ کیا بات ہے؟ اب اسکرین پہ بھی دیں گے، اسکرین پہ بھی آئے گی۔ دوسری بات ہے استغفر اللہ کے اللہ، اچھا غلطی کیا کرتے ہیں لوگ؟ ہماری زبان پڑھتی ہے، ہمارا منہ پڑھتا ہے، ہماری روح، ہمارا شعور، ہمارا دماغ، ہمارے آنسو نہیں شامل ہوتے اس میں۔ اگر آپ استغفار کرتے اس پہ تڑپ نہیں ہے، اس پہ شدت نہیں ہے، اس پہ ندامت نہیں ہے، اس پہ شرمندگی نہیں ہے، آپ کے جسم پہ کپ کپی نہیں ہے، آپ کا جسم کشکول نہیں بنتا، آپ کا جسم سارا کاسا نہیں بنتا، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو نہیں آتے، یعنی کہ آپ اگر طوطے کی طرح بولتے ہیں استغفار، آپ کا جسم، آپ کی روح، آپ کا شعور، آپ کا لاشعور آپ کا ساتھ نہیں دیتا، تو آپ کا استغفار وہ ان معنی اس مقام کو نہیں پا سکے گا جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں۔ جب استغفار کرنا ہے، اس کی میں مثال اس طرح دوں گا کہ جو گونگا ہو گیا اس کی تو زبان ہے نہیں، اپنے مزاج سے، اپنے دماغ سے، اپنی کیفیت سے وہ بھی اللہ کو متوجہ کر سکتا ہے۔ کسی کو فالج ہو گیا وہ تو زبان، وہ تو بول ہی نہیں سکتا، اس کو بھی وہ کیفیت، وہ سوچ، وہ کنیکشن اندر وہ کیفیت لانی پڑے گی۔ یا میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ اگر لفظوں پہ اللہ جائے نا تو پھر تو رازی، ابن سینا، امام غزالی، ابن عربی، مولانا روم، علامہ اقبال، شاہ ولی اللہ، وہ لفظوں کے جادوگر تھے، وہ علمی لوگ تھے، وہ شاعر تھے، وہ بول سکتے تھے۔ میرا رب بڑا رحیم کریم، رب کیفیت مانگتا ہے، نیت مانگتا ہے، اندر مانگتا ہے۔ اگر استغفار پڑھتے ہوئے ہمارا جسم ساتھ نہیں ہے، ہماری روح ساتھ نہیں ہے، ہمارا شعور، ہمارا دماغ، ہماری کیفیت، ندامت کی آنسو ہماری آنکھوں میں نہیں ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کیسے؟ بڑے جب ہم روضہ رسول کے سامنے جاتے ہیں ہم کچھ بھی نہیں بولتے، ہماری سسکیاں ہوتی ہیں، ہماری آہیں ہوتی ہیں، ہم خاموشی سے کھڑے ہوتے ہیں، ہمارا جسم سارا کشکول بن جاتا ہے، ہمارا جسم سارا کاسا بن جاتا ہے۔ جب ہمارا سارے کا سارا جسم استغفار میں ڈھل جائے، جب ہمارا سارے کا سارا شعور، لاشعور، سارے سینسز ہماری استغفار پہ آ جائیں اور اللہ کے سامنے ندامت کا اظہار کرے، اللہ کے سامنے غلطی کا اظہار کرے، اللہ کے سامنے معافی، پورے کا پورا جسم مانگنا شروع کر دے، تو آپ سمجھ لیں کہ آپ نے اس کیفیت کو پا لیا۔ عام لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ طوطے کی طرح پڑھتے ہیں، مشین کی طرح پڑھتے ہیں، کمپیوٹر کی طرح پڑھتے ہیں، کہ وہ کام کر رہے ہیں ساتھ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ بھائی جب استغفار کرنا ہے، شعور، لاشعور، باطنی، ظاہری سارے آواز کو اللہ کی طرف لگانا ہے، لگانے کے بعد پڑھنا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، آپ کی جب تک توجہ وہاں پہ نہیں ہوگی، آپ کا فوکس نہیں ہوگا، اور آپ کا جسم ایگزیکٹلی تب تک آپ نہیں کر سکتے۔ چونکہ یہ چیز سر میں نے بھی نوٹ کی تھی رمضان میں جب تہجد بھی ایون پڑھتی تھی نا، اور میں استغفار کرتی تھی کہ اللہ میاں کہ میں نے کوئی اگر گناہ میرے سے ہو گیا تو مجھے اس کے لیے معافی دے دے۔ وہ کیفیت ایسی ہوتی تھی کہ میں سسکیاں لے کے رو رہی ہوتی تھی۔ وہ ہے سر استغفار سے پیسہ اور یہ ہر کام یہ ہو سکتا ہے؟ بہت سارے لوگ جو نا کہتے ہیں کہ کیا استغفار اسم اعظم ہے؟
کیا استغفار سے ہر کام ہو سکتا ہے اور کیا استغفار سے ہر دعا قبول ہوتی ہے؟ کیا استغفار کے بعد کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہتی؟ یہاں میں کرتا ہوں. ہماری ہسٹری میں تاریخ میں ایک واقعات ایسا تھا، میں تو اسے امام شہنشاہ ولایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا کائنات سے منسوب کرتا ہوں. بعض حوالوں میں امام غزالی کا بھی ذکر آتا ہے کہ ان کی سے یہ قول منسوب ہے یا ان سے یہ وزڈم کا حصول ہے. اب مولا کائنات بیٹھے ہوتے ہیں تو ایک بندہ آتا ہے، آپ کہتا ہے کہ مولا میں بڑے گناہ کیے ہیں تو میں کیا کروں؟ تو آپ کہتے ہیں جو استغفار کرو. ایک اور بندہ آتا ہے، کہتا ہے مولا میرے گھر میں بڑی تنگی ہے، کوئی پیسہ نہیں، کوئی کچھ نہیں ہے. آپ کہتے ہیں جو استغفار کرو. ایک اور بندہ آتا ہے، کہتا ہے مولا میرے گھر میں بیماری جان ہی نہیں چھوڑتی، ہر بندہ پریشان ہے. آپ کہتے ہیں جو استغفار کرو. ایک بندہ آتا ہے کہ مولا میرے گھر میں بے برکتی بڑی ہے، کوئی کسی کام میں برکت نہیں. آپ کہتے ہیں جو استغفار کرو. ایک بندہ کہتا ہے مولا میری شادی نہیں ہوتی، تو آپ کہتے ہیں جو استغفار کرو. ایک بندہ کچھ چند بندے آ جاتے ہیں، کہتے ہیں مولا ہمارے نام نے ایک نہر کھودی تھی، وہ نہر میں پانی آنا تھا لیکن ہم نے نہر خود ہی پانی آنا بند. آپ کہتے ہیں جو استغفار کرو. اب جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بیماری میں، پریشانی میں، پیسوں میں، رزق میں، ہر چیز میں آپ ایک استغفار بتا رہے ہیں. وہاں پھر وہ مولا کائنات حضرت نوح علیہ السلام جو پہلے میں نے بات کی اس کا ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نوح استغفار کرو، میں بارشیں برساؤں گا، تمہیں رزق دوں گا، تمہیں پیسے دوں گا، تمہیں سب کچھ دوں گا. تو یہ ثابت ہو گیا کہ اگر کوئی بندہ استغفار کرتا ہے اس کو پیسے بھی ملیں گے، اس کو اولاد بھی ملے گی، اس گھر میں سکون بھی آئے گا، برکت بھی آئے گا، ساری چیزیں ملیں گی اس کو. کیا ان کو یہ اشارے خواب میں ملتے ہیں کہ خواب میں بھی کچھ اس طرح کی کبھی ہوا ہے کہ کوئی نشانیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ جب آپ ذکر اذکار کرتے ہیں، جب آپ تصوف کے لوگ مراقبہ کرتے ہیں، میڈیٹیشن کرتے ہیں، یا آپ جب ذکر اذکار کرتے ہیں، اور اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میرے نا خواب شروع ہو گئے ہیں، اکثر لوگ کہتے ہیں مجھے خوشبوئیں آتی ہیں، خواب میں پیسے نظر آ رہے ہیں ڈھیر سارے، ہاں مجھے خوشبوئیں آ رہی ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں مجھے روشنیاں نظر آ رہی ہیں. تو اس کا یہاں پہ میں یہ بتا دوں کہ جب ہماری جسم دو چیزوں سے بنا ہے، کثافت اور لطافت. کثافت ہمارا ٹھوس جسم ہے، اس کے اندر ہماری روح اور جسم دو بنے ہیں. جب کوئی بندہ عبادت کرتا ہے، ریاضت کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، سخاوت کرتا ہے، چیٹی کرتا ہے، دوسروں کی مدد کرتا ہے، تو ہماری جو روشنی اور نور ہمارے اندر زیادہ آتا ہے. جب ہمارے اندر روشنی نور زیادہ آتا ہے، ہماری کثافت کم ہوتی ہے، تو ہمارے باطن کے اندر جو روحانی یونٹس لگے ہوئے آن ہونا شروع ہوتے ہیں. جب بھی کوئی سالک، جب بھی کوئی طالب علم، جب بھی کوئی انسان رب کی طرف بڑھتا ہے، نماز، روزہ، ذکر اذکار، تسبیحات اور استغفار کرتا ہے، تو اس کے اندر وہ نور اور روشنی آتی ہے. پھر اس کو پہلا اس کو خواب آنے شروع ہوتے ہیں، یہ آنے والے واقعات کا اسے پتہ چلنا شروع ہوتا ہے. اس کو الہام کی کھڑکیاں، اس کی کشف کی کھڑکیاں آن ہونا شروع ہوتی ہیں. تو اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ استغفار کیونکہ استغفار جب کیفیت کے ساتھ پڑھا جائے گا، اس سرور کے ساتھ پڑھا جائے گا، تو پھر برکت بھی آتی، چیزیں آسان بھی ہو جاتی ہیں. قرآن مجید میں استغفار کے بارے میں کن مقامات پر ذکر آیا ہے؟ میں 70 دفعہ، اگر مجھے شور نہیں ہے تو دیکھنے میں، لیکن بے شمار ایسے واقعات ہیں. جب سورہ نوح میں تو اللہ تعالیٰ نے خیر کر دی نا، جب کہا کہ اپنے پیغمبر سے کہا کہ معافی مانگو. اس طرح 70 سے کوئی مقامات ایسے جہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ استغفار کرو، معافی مانگو. اور اللہ معافی کے والے سے ایک اور بات میں یہاں کلیئر کر دوں کہ جب کوئی انسان معافی مانگتا ہے تو جب اس نے معافی کا ارادہ کیا تو اللہ اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ معافی مانگ کے کسی نیک بندے یا مسجد کی طرف چلنا شروع کر دیتا ہے نا، اللہ اس کی طرف دوڑنا شروع کر دیتا ہے. اور اگر کوئی بندہ دوڑ کے نیکی کی طرف جاتا ہے تو اللہ اڑ کے چلنا شروع کر دیتا ہے. اللہ کو یہ ادا اتنی پسند ہے، اللہ کو یہ ادا اتنی پسند ہے کہ وہ سارا واقعات بنی اسرائیل کا آپ نے سنے کہ بندے نے 99 قتل کیے تھے. ایک نیک عالم دین کے پاس گیا، کہتے ہیں جی میں نے 99 قتل، اب میرا کیا ہوگا؟ وہ کہتا تو نہیں بخشا جانا، تیری شامت آ جائے گی، تو پکڑا جائے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا. تو کہتا چلو میں بخشا تو جانا نہیں. اس کو بھی قتل کرتا ہے، قتل کرتا ہے. اور پھر جب وہ واپس آتا ہے تو رستے میں اس کی موت ہو جاتی ہے. جب موت معافی وہ ندامت کر چکا ہوتا ہے، معافی مانگ چکا ہوتا ہے. جب وہ اس کی موت ہو جاتی ہے تب جو تھے نا نیکی کے فرشتے اور برائی کے فرشتے دونوں اس کو لینے آ جاتے ہیں. نیکی کے فرشتے اس کی توبہ کی وجہ سے، برائی کے فرشتے اس کی قتلوں کی وجہ سے کتنے قتل کیے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دے، وہ کہتے ہیں فرشتے، نیکی والے کہتے ہیں ہم نے لے کے جانا ہے، برائی والے کہتے ہیں ہم نے لے کے جانا ہے. تو اللہ پھر کہتا ہے کہ زمین کو سکیڑ دیا جائے، اس کو جو نیکی والا حصہ اس کو پھیلا دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ جب کوئی استغفار کرتا ہے، کوئی معافی مانگتا ہے، یا میں بالکل یہ پروموٹ نہیں کروں گا، یہ آپ کو نہیں کہوں کہ آپ اس میں خدا نہ کرے قتل وغیرہ کریں، گناہ کریں، یہ سارا کچھ ایسا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرتا ہے. سر ڈیلی بیسس پہ انسان، آپ کو پتہ ہے غلطی کا ایک پتلا ہے، ڈیلی بیسس پہ غلطیاں ہوتی ہیں. کیا ہم لوگ بار بار معافی مانگیں گے، اللہ میں ہمیں بار بار معاف کرتے رہیں گے؟ اللہ تعالیٰ بڑی پیاری بات تھی کہ زمین آسمان کے خلا کو گناہوں سے بھر دے کوئی بندہ اور میرے پاس ہے، میں اسے معاف کر دوں گا. زمین آسمان کا خلا، یعنی کہ اس سے بڑی کیا بات. دوسری بات ہے کہ اکثر میں کہتا ہوں کہ کچھ لوگ نا اگر آپ دانستہ غلطی کرتے ہیں وہ قابل گرفت ہے. آپ نے معافی مانگی، اللہ نے معاف کر دیا.
भूलपन में आपसे रोज़ा भी छूट जाता है, बहुत सी गलतियां होती तो अल्लाह ताला माफ़ फरमाता है। अगर आप प्लान से कहते हैं मैं फिर गुनाह करांगा माफ़ी मारूंगा, तो वो नहीं करना चाहिए, फिर आपको हैप्चुअल आप हो जाएंगे। वैसे आप दिन में 70 बार करें, कितनी दफ़ा करें, तो आप जब गलती करते हैं और गलती करने के बाद नादम होते हैं, नादम होने के बाद शर्मिंदा होते हैं, और शर्मिंदा होने के बाद जब आप रब की तरफ बढ़ते हैं तो फिर उसको ना बंदा उससे अल्लाह माफ़ भी करता है और उसको दूसरी भी करता है। सर आजकल के जो इंसान है डेली बेसिस पर, जो हम ह्यूमन बीइंग्स को देखते हैं, वो लोग जानबूझ के भी एक चीज़ को कर रहे हैं, क्या वो इगोइस्टिक भी हैं और बाकी सारा कुछ है, क्या अगर वो लोग माफ़ी मांगे तो अल्लाह ताला क्या उनको भी माफ़ कर देंगे? दो सवाल आपने किए। एक तो ये सवाल है कि अगर कोई बंदा इगोइस्ट है, तो इगोइस्ट है या गुस्सीला है, तो वो इस्तिग़फ़ार उसको ठीक कर सकता है, नहीं कर सकता, एक बात। और दूसरा आपने सवाल ये किया कि अगर बंदा दानिस्ता तौर पर अगर किसी को कोई तकलीफ देता है, ये गलत बात है। जानबूझ के एक बंदा बता रहा है कि मैं हर्ट हो रहा हूँ, फिर भी आप उसको तकलीफ दे जा रहे हो। तकलीफ हो रहा हूँ। मैं यहाँ पे एक बड़ी प्यारी बात करूँगा कि मैं बड़ा अर्सा पहले एक दफ़ा बात की थी, अगर कोई इंसान की ज़िंदगी में कोई ऐसा मकाम आ गया है कि उसका मद्दे मुकाबला आपकी वजह से तकलीफ में है, एक बात, और दूसरा आप उसकी तकलीफ़ रफ़ा कर सकते हैं। आपके सामने कोई सिचुएशन ऐसी बन गई कि आपके सामने कोई ऐसा बंदा, बंदी, बच्चा, बच्ची, कोई नौकर मुलाजिम खड़ा है, वो तकलीफ़ में, और आप वो ताकत रखते हैं उस तकलीफ़ को रफ़ा कर दें। अगर आप वो नहीं करते, आप चाहे आलिम दीन हैं, चाहे आप मुफ्ती हैं, चाहे आप मुफस्सर हैं, चाहे सखी हैं, चाहे 100 हज किए हुए हैं, चाहे 100 और उम्रे किए हुए हैं, आप नेक इंसान नहीं हैं। एक इंसान अगर कोई बंदा हर्ट हो रहा है, हाँ, और उसको डेली बेसिस पे हर्ट कर ही जा रहा है, नहीं, अपने सिर्फ डाउट्स को लेके कि ये बंदा वो काम कर रहा है या वो किसी के साथ इन टच है या कुछ इस तरह की चीज़ है, अगर कोई तौर पे देखता कि कोई तकलीफ में है और तकलीफ़ जब रफ़ा करने की कोशिश करता, तो मैं यहाँ पे रब की मेहरबानी, रब की शफ़क़त, रब की 70 माह से ज़्यादा रान हो जाता है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब कोई इंसान उठता है कि मैं फ़लाँ बंदे की तकलीफ़ रफ़ा कर दूँ, तो अल्लाह फरमाते हैं कि मैं उस जो उठता है ना, उसके बिगड़े हुए काम मैं ठीक करना शुरू कर देता हूँ। अच्छा, वैसे मैंने एक बात नोट की और ये मेरी आंखों देखी बात है, जो इंसान आपको हर्ट कर रहा होता है, यहाँ तक कि अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए वो आपसे कुरान पे हल्फ भी उठवा लेते हैं कि तुम गवाही दो कि हाँ तुमने ये हरकत नहीं की है, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह ताला उनके सारे काम किस तरह बिगाड़े होते हैं जो कि उसने एक जब बंदे को हर्ट की है। अब सही देखिए, कोई भी इंसान अगर दानिशा तौर पे किसी को तकलीफ देगा, किसी को दुख देगा, किसी को परेशानी करेगा, किसी के दुख में इजाफे का बायस बनेगा, किसी की आंखों में आंसू का बायस बनेगा, तो उसे लम्हा फिक्रिया, उसको अलर्ट हो जाना चाहिए कि रब की मेहरबानी, रब का फैज़ उससे ख़त्म हो जाएगा। रब कहता है कि अगर कोई किसी इंसान को दुख देगा, वो उसको नहीं दे रहा, वो मुझे दे रहा है। रब कहता है तुम मुझे तकलीफ, मेरी कुंबा है, मेरे बच्चे हैं। तो हमें हर बंदे को जो ऐसी कोशिश, ऐसी मौके, जैसा साइकोलॉजिकल हरकत कोई गलती करता है, उसको इससे दूर रहना चाहिए। बस ठीक है सर, यहाँ पे टाइम हुआ एक छोटे से ब्रेक का, वील बी राइट बैक।